قدیم تعمیرات اور آسمان میں ہونے والے حادثات میں کیا تعلق ہے؟ پتھروں پر لکھی تاریخ پر دوسری دنیا کا ذکر کیوں ہے اور ایک پرانی تاریخی کیلنڈر میں ایسا کیوں بتایا گیا کہ سال 2012 میں دنیا تباہ ہونے والی ہے؟ وسط امریکہ کا مایا تہذیب اپنے وقت کے حساب سے اتنا آگے کیسے تھا؟ ایمیزون کا گھنا جنگل جہاں دور دور تک صرف درخت موجود ہیں، اس کے بیچوں بیچ یہ عظیم اہرام کس نے بنایا تھا؟ مایا تہذیب کے ہزاروں باشندے اچانک کہاں غائب ہو گئے اور دجالی نظام اور ایلیمنیٹی سے اس قوم کا کیا تعلق تھا؟ یہ کرۂ ارض جس پر ہم انسان ایک طویل عرصے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، بے شمار قومیں اور تہذیبیں اس زمین میں آباد ہوئیں۔ ان قوموں نے ترقی کی اور اپنے عروج تک پہنچی۔ ان میں سے کچھ قوموں نے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ظلم کا راستہ اپنایا اور اللہ رب العزت کے احکامات سے انکار کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ عذاب الہی کا شکار ہوئے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ قبل از مسیح کی اکثر تہذیبوں اور قوموں کا عروج ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں ہوا، جن میں وادی سندھ، مصر، میسوپوٹامیہ، قدیم چین اور بابل کی تہذیب تھی۔ لیکن یورپ اور امریکہ سے تعلق رکھنے والی بہت ہی کم تہذیبوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ مایا تہذیب بھی انہی گمشدہ اور قدیم امریکی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ جنوبی میکسیکو وسطی امریکہ کے گھنے جنگلات میں مایا تہذیب کا سراغ ملتا ہے۔ آثار قدیمہ کے مطابق امریکی خطے میں انسان 30 سے 40 ہزار قبل مشرقی ایشیا سے وارد ہوئے تھے، جہاں سے وہ امریکہ کے جنوبی اور مشرقی علاقوں میں پھیلتے چلے گئے اور 3000 سال قبل از مسیح میں میکسیکو اور ہنڈوراس اور گوئٹے مالا کے خطوں میں قدیم مایا تہذیب کا عروج ہوا، جو ہزاروں سال تک زندہ رہی اور اپنے ارد گرد کی تمام تہذیبوں اور جنگلی قبائل سے 1000 درجے بہتر تھی۔ مایا تہذیب کے 40 سے زائد شہروں میں اوسطاً 5 سے 50 ہزار تک باشندے رہا کرتے تھے۔ مایا تہذیب ترقی یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وحشی اور ظالم تہذیب کی شکل میں سامنے آیا۔ ایک طرف تو مایان لوگ انسانی قربانی کی رسم کے حامل تھے، وہ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتا کے حضور پیش کیا کرتے، اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کے علاوہ آرٹ اور ریاضی میں خوب ترقی حاصل کی تھی۔ مایان لوگوں نے وسطی ایشیا کے خطرناک حالات اور ماحول کا مقابلہ کیا، جہاں انہوں نے فصلیں اگائیں اور بے شمار تعمیرات کی۔ ان کا شہر ایسے گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ موجود تھا جہاں بے انتہا گرمی اور بارش ہوا کرتی تھی۔ وحشی جانور اور درندوں کے چیخنے کی آوازیں یہاں خوف طاری کر دیتی تھیں۔ مایا تہذیب کے لوگ زراعت، حساب، علم نجوم اور عمارت سازی میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ مایان لوگوں نے لکھنا سیکھ لیا تھا اور ریاضی میں حیرت انگیز ترقی کی تھی۔ یہ لوگ قدیم مصریوں کی طرح اہرام بناتے تھے۔ مایان کے علاقوں میں اب تک ریسرچر کو تقریباً 80 سے بھی زائد پیرامڈز مل چکے ہیں۔ یہ پر اسرار پیرامڈز جنگل کے بیچوں بیچ بنائے گئے ہیں۔ جنگل میں چھپے ہونے کی وجہ سے ان میں سے بہت سے پیرامڈز کا سالوں تک کسی کو پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ مایان کا ان اہرام کو تعمیر کرنے کا مقصد انہیں عبادت گاہوں کے طور پر استعمال کرنا تھا، لیکن ان اہرام کے اندر صرف عبادت ہی نہ ہوتی تھی بلکہ یہ اہرام نما عبادت خانے دراصل ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا مرکز تھا۔ مایان لوگوں نے بہت ہی کم عرصے میں اپنے اس دور کے حساب سے بہت ترقی حاصل کر لی تھی۔ 800 قبل مسیح میں ہی انہوں نے سال کو 365 دنوں میں بانٹ دیا تھا۔ مایان کی باقیات میں سے بچنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ پر اسرار مایان کیلنڈر کو مانا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر میں دن کو 113 تک نام دیا گیا ہے۔ اس کیلنڈر میں شمسی مہینوں کا بھی حساب موجود ہے، جس میں کل 18 مہینوں کے نام ہیں۔
یہ وہی پر اسرار مایان کیلنڈر ہے جو سال 2012 پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے کچھ ریسرچر کا یہ ماننا تھا کہ سال 2012 میں شاید یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن مایان کی یہ پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی۔ مایان نے ستارے، سورج، چاند اور سیارے کی نقل و حرکت کے بارے میں بہت تفصیلی ریکارڈ رکھے۔ انہوں نے سمندری طوفان، مشکوں اور دیگر آسمانی واقعات کی پیشن گوئیاں کی۔ آسمانوں کے اس تفصیلی مشاہدے کے سبب یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سورج، چاند اور سیارے خدا ہیں۔ وہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ان کے ہر کام کے لیے الگ دیوتا تھے۔ زندگی، موت، جوانی، آندھی، بارش، ذرات اور جنگ کے لیے مختلف دیوتا تھے۔ مایان زمانہ نامی دیوتا کو اپنا خالق تصور کرتے تھے کہ وہ دوسرے سیاروں سے اس زمین پر اترے ہیں اور وہ دیوتاؤں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت سی بدروحوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ ان میں کالا جادو اور شیطانی رسومات بھی پائی جاتی تھیں۔ ریسرچر نے یہ بتایا ہے کہ اس تہذیب کی پوری طاقت کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تھی، باقی تمام لوگ انہی کے انڈر آتے تھے۔ اس لیے بہت سے لوگ اس سویلائزیشن کو ایلیمنیٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مایان انسانی بلی دیا کرتے تھے، جو کہ شیطان کے پجاریوں کا کام ہوتا ہے۔ انسانی بلی کی یہ رسم اہرام کے اوپر کی جاتی تھی، جس میں پیرامڈس کے چاروں طرف لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور بلی کے لیے چنے انسان کو پیرامڈس کی چوٹی پر لے جا کر اس کے سینے کو چیر کر دل کو نکال لیا جاتا تھا۔ مایانز جنگجو لوگ تھے اور ان کا بادشاہ خود جنگجو ہوا کرتا تھا۔ مایان ریاستیں اکثر آپس میں لڑا کرتے اور قبائل کے عام لوگوں کو قیدی بنا لیا کرتے تھے۔ یہ انہیں غلام بناتے اور ان کی قربانی دیتے۔ ان کے آپس میں لڑنے کی سب سے بڑی وجہ مایان لوگوں کے پاس جمع کیا سونا۔ دراصل مایان سونا کو مقدس اور قیمتی مانتے تھے اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے تھے۔ ایمیزون گرین فاریسٹ کی آج تک نہ سلجھنے والی مسٹری بھی یہی ہے، یعنی سٹی آف گولڈ، جسے ایل ڈوراڈو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ایمیزون کے گھنے جنگلوں کا حصہ تھا اور اس دور میں یہاں ایک ایسا شہر آباد تھا جو پوری طرح سے سونے کا بنا ہوا تھا۔ مذہبی تاریخ اور عجیب و غریب مخلوق کے متعلق مایان لوگوں نے کئی کتابیں لکھی تھیں، جنہیں کوڈوکس کہا جاتا ہے۔ ان کوڈوکس میں کچھ ایسے پراسرار جانداروں کا ذکر ملتا ہے جو مایان کے زمانے میں ایمیزون کے جنگل میں پائے جاتے تھے۔ مایان لوگ کہانیوں میں الکس کا ذکر ملتا ہے، جسے وہ ایک بدروح مانتے تھے۔ ان کی جسمانی بناوٹ ایک بونے نما انسان کی طرح ہوتی تھی۔ الکس جنگل، غاروں اور کھیتوں میں رہا کرتے تھے۔ مایانز کسان ان الکس کی پوجا کیا کرتے تھے تاکہ فصل اچھی ہو اور خوب بارش ہو۔ آج بھی لوگ الکس کو دیکھنے کے دعوے کرتے ہیں اور ایمیزون کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ الکس مایان کے اہرام اور تعمیرات کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح سیسی مٹی دیکھنے میں دیو نما ہوتا تھا اور مایان کے علاقے میں آ کر لوگوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ ایل اے ایکس ٹیبے، جو ایک فیمل ڈیمون تھی، وہ گھنے جنگل میں جو خوبصورت شکل اور لمبے بالوں میں دکھائی دیتی تھی، وہ مردوں کو اپنی طرف بلا کر انہیں مار ڈالتی تھی۔ اسی طرح مایان لوگ کہانیوں میں بے شمار عجیب و غریب اور پراسرار مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ 300 سے لے کر 900 عیسوی تک کا عرصہ مایا تہذیب کا سنہرا دور تھا۔ اس دور میں مایان نے شمالی اور وسط امریکہ کے اکثر علاقے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا تھا اور ان کی عالیشان تعمیرات اور بلند عمارتیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ امریکہ کی سب سے معزز اور طاقتور قوم ہے۔ 900 عیسوی کے بعد اس عظیم تہذیب کے مایان باشندے اچانک کہیں غائب ہو گئے۔ یہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ مایان باشندے آخر کہاں گئے، لیکن غائب ہونے سے پہلے مایان اپنے پیچھے ایسے نشانات چھوڑ گئے
کہ جسے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتے تھے۔ مایان کہاں گئے اور یہ تہذیب کیسے تباہ ہوئی، اس کے متعلق محققین کی مختلف رائے ملتی ہیں۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ 8ویں صدی عیسوی کے بعد یہاں سالانہ بارش میں 25% کی کمی آ گئی تھی۔ ہوا میں نمی 8% تک گر گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زراعت تباہ ہو گئی اور یہ مایان کی تباہی کا سبب بنا۔ جبکہ کچھ تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ جب ہسپانوی حکومت نے مایان کے علاقوں پر قبضہ کیا تو انہوں نے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور ان میں ایک جان لیوا وائرس کے ذریعے بیماری پھیلا دی گئی، جس سے ان کی نسل کشی ہو گئی۔ سال 2018 میں نیشنل جیوگرافی کی جانب سے اس علاقے میں ایک ایسی اجتماعی قبر کھودی گئی جس میں سینکڑوں سال قبل دفن ہونے والے 140 بچوں کی ہڈیاں دریافت کی گئی۔ نیشنل جیوگرافی کی ٹیم نے بتایا کہ ان بچوں کی بلی چڑھائی گئی تھی کیونکہ ان بچوں کی پسلیاں کچھ اس طرح ٹوٹی ہوئی تھیں گویا ان کے سینے سے دل نکالا گیا ہو۔ شاید اسی بے رحمی کی وجہ سے مایان لوگوں پر اللہ رب العزت کا کوئی ایسا عذاب نازل ہو گیا تھا کہ پوری کی پوری قوم صفائے ہستی سے ہی مٹ گئی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے کہ ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کا راستہ اختیار کیا اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایمان لاتے ہی نہ تھے۔ اس طرح ہم مجرم قوم کو ان کے اعمال کی سزا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان میں اکثر پیغمبروں کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ ان کے نام بھی نہیں جانتے، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ ممکن ہے کہ ان 1.25 لاکھ پیغمبروں میں کوئی ایک پیغمبر مایا قوم کی طرف بھی گئے ہوں، لیکن یہ قوم دعوت حق کے باوجود اپنے کفر پر قائم رہے اور عذاب الہی کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ شاید مایا تہذیب کی پراسرار تاریخ اب بھی ہمارے لیے ایک راز ہے، اور مایان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔